ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ میں جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں اس کا نام ہے بندوں پر اللہ کا حق۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کے عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ آئیے جانتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت ان تمام باتوں اور کاموں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، مثلا دعا، نماز، ذبیحہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری زندگی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور میرے بندے نے مجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو بھی ذریعہ بنایا اس میں میرے فرض کیے عمل سے زیادہ کوئی دوسرا ذریعہ مجھے پسند نہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں اللہ کی عبادت کس طرح کرے۔ ہم اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا رسول نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارے قول و عمل نہیں ہے تو عمل مردود ہے۔ کیا ہم اللہ کی عبادت خوف اور لالچ کی وجہ سے کریں؟ جی ہاں، ہم اللہ کی عبادت خوف اور طمع کے ساتھ کریں۔ اللہ نے مومنوں کا اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے اللہم انی اسألک الجنت فاعوذ بہ من النار، میں اللہ تبارک تعالیٰ سے جنت مانگتا ہوں اور اس کے ذریعے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ آئیے جانتے ہیں عبادت کا اندر احسان کسے کہتے ہیں۔ احسان کہتے ہیں اللہ کا مراقبہ کرنا، یعنی اس طرح سے عبادت کرنا کہ ہم اس کے دل کا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اللہ وہ ہے جو تمہیں اس وقت تک دیکھتا ہے جب تم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اور تمہارا سجدہ میں پلٹنا بھی دیکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو یقین کر لو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اعلیٰ العالمین تو ہم سب مسلمان بھائیوں کو 5 وقت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہمیں بہتر طریقے سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔